السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال واقعی اپنے آپ میں عجیب ہے کہ ایک مسلمان صرف اپنے لیے کیا مانگے، دنیا مانگے یا آخرت مانگے یا دونوں ہی مانگے؟ یعنی اسے دونوں جہان کی کامیابی چاہیے یا بس ایک جہان میں کامیاب ہو گیا تو کافی ہے؟ مطلب اس کا ہوتا ہے کہ آخرت کے لیے وہ فکر کرے، اس کے لیے محنت کرے، آخرت بنائے سنوارے تو کافی ہے، دنیا چاہے جیسے بھی گزرے اس کے ساتھ۔ یہ پوچھنا ان کا اصل مقصد ہے، یہی موٹیو ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ جی نہیں، اسلام کبھی بھی ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ چنانچہ میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کریم کو دیکھیں آپ، قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کس بات کی تلقین کی ہے کہ اے لوگوں مانگو اس طریقے سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے میرے رب ہمیں عطا کیجیے خوبی اور بھلائی، اچھائی اس دنیا کے اندر بھی، یعنی اس دنیا کے ہر ایک قسم کی بھلائی اور اچھائی، چاہے کاروبار کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو، صحت کے حوالے سے ہو، پولیٹیکل کے حوالے سے ہو، جس لائن کے حوالے سے آپ اونچا جانا چاہتے ہو، اچھائی چاہتے ہو، اس میں کہیں سے کوئی گڑبڑی نہ آئے، وہ آپ مانگیے اللہ تعالیٰ سے، اس کے لیے محنت کیجیے، کوشش کیجیے آپ۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور پھر یہ دنیا اتنی اچھی بنے کہ یہ سبب بن جائے ہماری آخرت کی اچھائی کا، آخرت میں ہمیں بھلائی سے نواز دیجیے، اور آخرت کی اصل کامیابی یہ ہوگی کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو یہ آیت صاف صاف بتاتی ہے کہ مسلمان کو متوازن ہو کر کے، بالکل اپنے آپ میں کہہ لیجئے کہ ایک بیلنسڈ بنا کر کے ایسا رکھنا ہے کہ نہ تو اس سے دنیا چھوٹے اور نہ دنیا میں اتنا انہماک اور اتنا اپنے آپ کو مشغول کر لینا ہے کہ آخرت اس کے ہاتھ سے جاتی رہ جائے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ یہ اصل بتانا مقصد ہے۔ اب رہا کہ ہم دین و دنیا میں کامیاب کیسے ہوں، یہ ایک صاحب نے کہا نا کہ اگر آپ قرآن کریم سے بتا دیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ بالکل، قرآن کریم میں آپ جا کے دیکھیں، ایک تو میں نے یہ آیت بتا دی آپ کو، دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کامیابی کے پیچھے آج کے وقت میں جو بتایا جاتا ہے تو ہے اس کی پراپر تعلیم اور پراپر اس کا نالج، اس کا علم، اور علم تعلیم تو ایسی چیز ہے کہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی پہلی آیت اقرا سے شروع ہوتی ہے، پڑھنے کو ابھارا جا رہا ہے، الرحمن علم القرآن، اور رحمان معلم بن کر کے باضابطہ اپنے آپ کو یہاں پر پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ قرآن تمہیں رحمان نے سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے اس میں کیا، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میری معلومات میں اضافہ فرما۔ یہ ساری چیزیں امتی ہی کو تو بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کو بہرحال علم سے کتنا اپنے آپ سے جوڑے رکھنا ہے، مربوط رکھنا ہے۔ یہ تو قرآن کریم سب سے پہلے آپ کو علم کے حوالے سے جس انداز سے موٹیویٹ کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، تشویق اور شوق دلاتا ہے، اتنا آپ کو کہیں نہیں ملنے والی یہ بات۔ اس کو آپ سمجھیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کو بہرحال کامیاب ہونا ہے تو خدا اور ان کے رسول کی اطاعت کریں، جن جن چیزوں کرنے کے لیے کہا گیا وہ کریں، جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا اس سے آپ بچیں۔ کیا کیا کرنے کے لیے کہا گیا وہ دیکھ لیں، کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا چاہیے وہ دیکھ لیں آپ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کو اپنائیں، اور اس میں رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو آپ اپنے آپ کو حق پہ جمائے رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ یہاں پہ سستی کر کے ہم نہ تو تعلیم حاصل کریں، نہ پڑھیں، نہ اچھے کام کریں، تو کہاں سے ہم کامیاب ہوں گے بھائی؟ قرآن کہتا ہے پہلے خدا پہ ایمان رکھنے والے بنائیں آپ، اور اس کے بعد لگ جائے اپنی محنت پہ، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو کوشش اور محنت کرو گے اسی کا نتیجہ آپ کو ملے گا، ایسے نہیں کچھ ملنے والا۔ اس کے اندر رکاوٹیں آئیں گی تو آپ کو صبر سے کام لینا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ سورہ عصر کے اندر جا کے دیکھیں گے یہ چیزیں ملیں گی، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ حق کی تلقین اور صبر پہ جمع رہنے کی تلقین۔ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیجئے کہ چلو ہم صبر سے کام لیتے ہیں اور لگے رہتے ہیں اس میدان میں۔ جب تک ہم یہ سب نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ حدیث میں ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ جو مضبوط اور توانا مومن ہوتا ہے، علم کے لحاظ سے ہو، دولت کے لحاظ سے ہو، طاقت کے لحاظ سے ہو، اپنے ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے ہو، وہ مضبوط مومن بہتر ہوتا ہے ان کے مقابلے میں جو مومن تو ہے لیکن یہ سارے میدان میں وہ کیا ہے، اپنے آپ کو کمزور ثابت کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مومن ہے کہ جتنے بھی یہ چھوٹے یا بڑے، کمزور یا مضبوط، خیر سب میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن جو مضبوط ہے یقینی بات احب الی اللہ، وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں احرص علی ما ینفعک، ہر وہ چیز جو تمہیں فائدہ دے سکتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تم کو ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اس کے لیے تمہیں حریص بن کر کے رہنا ہے، اس کے پیچھے تم کو لگ جانا ہے جو تمہیں نفع دیتی ہے۔
آج اگر آپ کو سیاست نفع دیتی ہے، حکومت و سلطنت نفع دیتی ہے، تجارت اور ایجادات نفع دیتی ہے، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے حریص بننا پڑے گا، اس کے پیچھے لگنا پڑے گا آپ کو۔ صرف سوئے رہنے سے یا دعا پہ تکیہ کر لینے سے یا فلاں بزرگ صاحب کے ہم جا رہے ہیں اور دعا کر دیں گے ہمارا کام بن جائے گا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا میرے بھائی۔ حدیث میں ہے نا، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے تمہیں۔ اس کے بعد وَلَا تَعْجَزْ، اور تھک ہار کے بیٹھ نہیں جانا ہے آپ کو۔ آخر یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہ صاف کہتی ہے کہ اس دنیا میں آئے ہو، اس دنیا کے اندر جو لا اپنا اس کا ہے، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹس، کہ تمہیں ہر اسباب اپنانے پڑیں گے اور اس کے نتیجے کے لیے توکل اللہ پہ کرنا پڑے گا، تب جا کے تم کامیاب بن پاؤ گے۔ اور یہ دنیا جتنی کامیاب تمہارے لیے ہوگی اتنی ہی آخرت بھی تمہاری اچھی ہوگی اور سنورے گی اور بن جائے گی، وہ ان میں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کو ہم سمجھیں، متوازن فکر جو ہے ہماری وہ اپنا ہے، غلو نہ کریں کہ صرف دنیا میں اتنا لگ جائے کہ آخرت ہمارے ہاتھ سے جاتی رہے، اور آخرت کی طرف ایسے گھامر بن گئے، صوفی بن گئے کہ بس دنیا کچھ ہے ہی نہیں، نہ بیوی کا قضا کر رہے ہیں، نہ بچوں کا قضا کر رہے ہیں، نہ کسی کی تعلیم پہ توجہ دے رہے ہیں، نہ اپنی صحت کا ہم خیال رکھ پا رہے ہیں۔ تو یقینی بات ہے اسلام ایسی تعلیم کبھی ہرگز نہیں دیتا، نہ دے سکتا ہے وہ۔ ان باتوں کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ العزیز دین دنیا میں کامیابی کا کیا راز ہے، قرآن کیا ہم سکھاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہمیں تعلیم دی ہے، وہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے شکریہ، جزاک اللہ، ان باتوں کو عام کر دیجیے۔